for kids. اچھا، ہوم اسکولنگ کا جو ایبسولوٹ کانسیپٹ ہے نا، اس میں اسلام جو ہے نا وہ ڈے ون سے عربی کے تھرو، اسلام از اے پرپز، اوکے، اسلام از ناٹ اے سبجیکٹ، یاد رکھیے گا. جس دن یہ سمجھ آ گیا نا آپ کو، ہوم اسکولنگ میں آپ تر گئے، آپ ریگولر لائف میں بھی تر گئے. اسلام از اے پرپز. اس کا مطلب ہے میں سبجیکٹ جو ہے نا وہ اسلام کے لیے پڑھتا ہوں، اسلام کو کوئی سبجیکٹ نہیں بناتا. میں میتھس بھی پڑھوں گا تو اسلام نکال لوں گا اس میں سے، ٹھیک ہے. میں بایولوجی پڑھوں گا، اسلام نکال لوں گا، ورنہ کیا ہوگا، بایولوجی الگ، اسلامیات الگ. یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ، بالکل ٹھیک ہے. عربی سکھائیں گے تو بڑے بڑے گوروں کو عربی آتی ہے، جو ارامکو میں کام کرتے ہیں، ڈلرز ہیں، انجینئرز ہیں، عربی سیکھتے ہیں. وہ اسلام کے لیے تو نہیں سیکھتے، ان کو کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ اس وقت ان کا جاب گئی، عربی بھی ختم، جاب چھوڑنی پڑی، فرینچ سیکھنا شروع کر دی، اسپینش شلمبرجر چلے گئی جی، فرینچ سیکھنا شروع کر دی. ہم جب عربی سیکھتے ہیں نا تو ہم بائی ڈیزائن عربی سیکھتے ہیں کہ میں نے 7ویں آسمان پہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے جا کے. I am going to live the next 50, 60, 70, 80 years based on every single second میرا امپروو ہو رہا ہوگا. ایک ایک ورقہ مجھے ملے گا کسی بھی کتاب کا، اس میں سے میں اللہ کا عرفان نکال لوں گا. عربی سے سیکھی. ہمارا پہلا سبجیکٹ جو کہ میں عربی بتا رہا ہوں، بچوں کو عربی سکھائیں، خدا را بچوں کو عربی سکھائیں، بڑوں کو بھی عربی سکھائیں، اس کے علاوہ تو کچھ چارہ نہیں ہے، عربی سیکھیں. مگر بچوں کو اتنا بڑا گفٹ دے دیں گے آپ کہ وہ مطلب نکالے گا قرآن سے، اور صحیح نکالے گا، جو کہ کسی اور کتاب میں نہیں ملیں گے. کیونکہ کتاب اپنے اپنے بندے کی تھاٹ کی انٹرپریٹیشن ہوگی، وہ اس کی لائف سے نکل رہی ہوگی. آپ کا بچہ اپنی لائف میں یونیک لائف الگوریدم میں جا رہا ہے، اسے جب قرآن کھولنا ہے، اس کو وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب بتانے جو صحیح بتانے، کہ وہ ہم سب پہ احسان کرے گا. پھر جب وہ بتائے گا نا مطلب، جیسے فخر الدین رازی نے کیا احسان، ہمیں وہ والے مطلب بتائے، حیران رہ گئے سارے کہ بات تو بالکل درست دیکھے ہی نہیں، کیونکہ ہماری لائف کسی اور پرسپیکٹیو سے ہمیں کائنات کو دکھا رہی تھی، ہم نے وہی پرسپیکٹیو سے دیکھیں. جب بھی میں کوئی کتاب کھولتا ہوں نا تو کتاب وہی دکھاتی ہے مجھے جس اینگل سے میں اس کتاب کو پڑھ رہا ہوتا ہوں. اور قرآن پاک اتنی ملٹی ڈائمینشنل 360 اینگل کے اوپر اللہ نے لکھی کتاب ہے کہ اگر ایسٹروناٹ پڑھے گا سائنس نکال لے گا، ٹھیک ہے، سوسیولوجسٹ پڑھے گا تو معاشرتیات نکال لے گا، سائیکالوجسٹ پڑھے گا نفسیات نکال لے گا، صحیح نکالے گا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ تو میں حدیث کی بات بتا رہا ہوں، ابھی تو ہم قرآن کی بات کرتے نا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص گفٹ دیا، جو اس کے لیے اسپیشل گفٹ تھا. عیسیٰ ابن مریم کو حلم دیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع القلمی دی. جوامع القلمی کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہوتی ہے نا، حدیث وہ سب سے شارٹ فارم ہوتی ہے، دا موسٹ کنڈینسڈ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یہ جوامع الکلمی اتنی کنڈینسڈ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ، کہ اس میں سے جس بھی شعبے سے آ کے آپ پڑھیں گے اس شعبے کا مطلب پورا اور صحیح نکلے گا اس میں سے. یہ جوامع الکلمی ہے. اور جو اللہ نے میسج دیا ہوا ہے وہ اگر میں قرآن باقی کوئی آیت آپ کو سمجھاؤں گا نا تو میں اس میں سے اپنا فلیور ڈال کے آپ کو سمجھا دوں گا، اور آپ کو کیا پتہ کیا چیز کمی کر دوں، کیا چیز زیادتی کر دوں. ٹھیک ہے، بشری کوتاہی ہے میری. نبی علیہ السلام کے پاس جوامع الکلمی تھی، وہ اتنا کنڈینسڈ میسیج ہوتا تھا کہ جب نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا پیغام پہنچانا انہوں نے، تو وہ ایگزیکٹ وہی پیغام پہنچاتے ہیں انسانوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پہنچایا، وداؤٹ این آئیوٹا آف بریکنگ. That is the power of the prophet, any prophet. مگر نبی علیہ السلام کے پاس یہ ایک اسپیشل گفٹ آیا کہ جب نبی علیہ السلام کوئی حدیث ارشاد فرمائیں گے تو اس میں سے جو بھی مطلب جس شعبے سے بندہ آ رہا ہے، اتنی لائف گزار کے اس پرسپیکٹیو سے دنیا اور کائنات کو دیکھتا ہوا آ رہا ہے، اس کے لیے اتنی سونے کی کان ہے وہ، اور کوئی اور ہی مطلب ہے. اور دوسرا بندہ آ رہا ہے جو سائنس کے پرسپیکٹیو سے آ رہا ہے، کوئی فلسفے کے پرسپیکٹیو سے آ رہا ہے، کوئی اخلاقیات کے پرسپیکٹیو، سب کو اپنا اپنا مطلب مل رہا ہے اور سارے مطلب درست ہیں. یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. ہم جوامع القلم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنا ہی پرسپیکٹیو لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو وہی پرسپیکٹیو دیتے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ بھائی ابھی تیری لائف کا پیٹرن ہی کوئی اور ہے، تجھے کوئی اور مطلب نکالنے ہیں کائنات سے، اللہ تعالیٰ نے تجھے دینے ہیں، تو کسی کی فوٹو کاپی نہیں ہے. اور جب وہ قرآن کھولتا ہے تو اس کے بیچ میں اس کا مولوی آ جاتا ہے، اور وہ اچھی نیت سے لکھا ہوتا ہے، مگر وہ مولوی صاحب کا، مودودی صاحب کا پرسپیکٹیو ہے، وہ اسحاق صاحب کا پرسپیکٹیو ہے، وہ مولانا شفیع عثمانی کا ہے، مولانا محمد شفیع کا پرسپیکٹیو ہے، وہ معارف القرآن کو لیا، وہ اللہ کا پرسپیکٹیو نہیں ہے، وہ ٹھیک پرسپیکٹیو ہے. مولانا شفیع صاحب جہاں تک پہنچے، ٹھیک ہے، ون آف دا فائنسٹ books you'll read is معارف القرآن. But that's not
what you were supposed to get. You were supposed to get your own perspective and give it to us. بالکل ہمارے پاس millions of ways of looking at the same آیا ہونے چاہیے تھے کہ بھائی ہر بندے نے اپنی طریقے سے اپنی لائف میں سے ایک جوس نکال کے ہمیں دیے اینڈ وی آر گیٹنگ ریچر ایوری ڈے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہر مسلمان کا مولوی ہونا ضروری ہے, ہر مسلمان کا قرآن پاک کے اندر غوطہ لگانا ضروری ہے. یہ 1800 مولوی الگ کر دیا ہم نے, اب 1800 پرسپیکٹیو رہ گئے, سارے صحیح ہیں, اس میں کوئی غلط نہیں ہے. بریلوی اللہ کی قسم ٹھیک ہیں, صحیح پہنچے ہیں وہ. اللہ تعالیٰ کے نبی السلام کو جس طریقے سے بریلوی نے پہچانا ہے کاش ہم سب پہچان لیں. اہل بیت کو بالکل صحیح پہچانا ہے شیعوں نے, صحیح پہنچے ہیں وہ, کاش ہم پہچان لیتے اہل بیت کو ایسے جیسے اہل شیعوں نے پہچانا. غور سے سمجھیں میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں, تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں کسی مودودی کرتا رہتا ہوں. آل آف دیز آر جیمز, ہیرے, ان کی چمک ہر بندے کو روشن کرنی چاہیے. اعلیٰ حضرت رحم اللہ کی جس اپیل کو ملینز نے پکڑا تھا, کوئی بچے بیوقوف نہیں تھے سارے, بالکل بڑے بڑے اسکالرس نے کہا تھا بات. نبی علیہ السلام کی جو اینگل جس بندے احمد رضا بریلوی صاحب نے جس طریقے سے پکڑ لیا, ابھی تک میں نے نہیں پڑھا کوئی اسکالر جس طریقے جیسے وہ نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے. سو میں کیوں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ان کے کتنے ہیں, 1%, 2%, یہ میں ایکسٹراویگنٹ نمبر دے رہا ہوں آپ کو. کاش ہمارا 25 کروڑ میں سے ایٹ لیسٹ 1 کروڑ ہی مولوی ہو جاتا, 1 کروڑ بندہ قرآن پاک کو ایکسپلین کر رہا ہوتا. سوچیں کیا ہوتا ہمارے ساتھ, اور کتنے تھاٹ پروسیسز جی کس لیول کے ہمیں اینگلز مل جاتے. سائنس بھی آنی تھی اس میں میتھس بھی آنی تھی. بالکل. سو وی نیڈ ٹو ہیو عربی, وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ سبجیکٹ میٹرز جو کہ ہر طریقے سے اسلام کو پرپز بنا کے ایکسپلین کر رہے ہوں کہ ہوم اسکولنگ کے اندر کس طریقے سے. میں نے عربی سے اسٹارٹ کیا کریکلم. میں آپ کو ویسے ایک لائن میں بتاؤں گا, میں پہلے فلسفہ سمجھانا چاہ رہا تھا. سب سے پہلے لینگویجز, دماغ بتا رہا ہے کہ مجھے کیا سکھاؤ. ہمیں بھوک لگتی ہے تو کون سا حصہ بتاتا ہے کہ بھوک لگی ہے, پیٹ بتاتا ہے, ٹھیک ہے. بالکل اسی طریقے سے دماغ بتاتا ہے کہ اس وقت مجھے کس چیز کی بھوک ہے. سب سے پہلے انسانی دماغ کہتا ہے مجھے زمانے سکھاؤ, ٹھیک ہے. اس کے بعد دماغ کہتا ہے مجھے میتھمیٹکس الگوریدم سکھاؤ. میتھمیٹکس کیوں کہتا ہوں, الگوریدم سکھاؤ. اس کے بعد وہ اپروپریشن کرتا ہے الگوریدمس کی. سائنس سے بہتر اپروپریشن کوئی کر نہیں سک رہا اس وقت. پزلز, بگر پزلز آف دا یونیورس فزکس سالو کر رہی ہے, ٹھیک ہے. پزلز آف دا باڈی بایولوجی سالو کر رہی ہے, کیمسٹری سالو کر رہی ہے. سو نیچرل سائنسز خود ہی فٹ ہوتی ہیں میتھمیٹکس کے اوپر. میتھمیٹکس از دا مدر آف آل نیچرل سائنسز. سو میتھمیٹکس بیس بنانی ضروری ہوتی ہے اس لیے, ورنہ میتھمیٹکس اٹ سیلف اکیلے میں کوئی فائدہ نہیں دے گی اتنا آپ کو, جب تک سائنسز پوری کی پوری طریقے سے اس پر آ کے بیٹھیں گے نہیں. سو لنگوسٹکس کی ایج آ رہی ہے, دماغ خود کہہ رہا ہے پزلز نہیں کریں گے دماغ چھوٹا رہ جائے گا, پرابلم سالونگ نہیں کریں گے دماغ کے پاؤنز ہی نہیں بنیں گے, ڈینڈرائٹس ہی تھوڑے سے ہوں گے. چھوٹا سا مہران گنجن لگا ہوا ہے, دوسری طرف مرسیڈیز آ رہی ہے جس نے پزل سالو کیے ہیں. ادھر ہم اسلام کریے مہران, وہ مرسیڈیز آ کے ایتھیزم کر رہی ہے. آپ خود سوچ لیں کیا ہو رہا ہے. یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم آرگیو ہی نہیں کر سک رہے ہیں بیکاز وی ڈو ناٹ ہیو دا برینز ٹو آرگیو. اٹس ناٹ اباؤٹ رٹے آرگیومنٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں, تھاٹ بلڈنگ کی بات کر رہا ہوں. سو لنگوسٹکس, نیچرل سائنسز, سوشل سائنسز, 12ویں-13 سال میں سائیکالوجی پڑھائیں, سوسیالوجی پڑھائیں, دبا کے پڑھائیں, رگڑا دیں ان کو کیس اسٹڈیز دیں گے, سالو کرو. معاشرتیات کے مسائل ہیں, عمرانیات کے مسائل ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اور اس دوران اسلام کہاں پہ آ رہا ہے, ہر جگہ اسلام آ رہا ہے, ٹھیک ہے. قرآن پاک عربی کے تھرو آپ ٹرانسلیٹ کریں گے, عربی آ گئی, آپ چلیں آپ قرآن پاک میں آپ ساتھ ساتھ سائنس نکالیں نا اس میں سے. اب سوشل سائنسز میں آ گئے, آئیں نہ ذرا معاشرتی مسائل نکالیں قرآن پاک میں سے, حدیث میں سے, ٹھیک ہے. ساتھ آ رہا ہے. اب اس کو عربی نہیں آتی تو پھر تو انڈائریکٹ راؤٹس کے تھرو انٹری کر رہا ہے. سو اٹس اے ویری سمپل میکنزم. اللہ تعالیٰ نے, میں نے کہا نا, انجوائے دا بیوٹی آف سمپلسٹی. دماغ خود بتاتا ہے کہ اس کو کون سے سبجیکٹس چاہیے. آپ نے بس ایک بات یاد رکھے, کچھ سبجیکٹس کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے, کچھ کو ذرا کم. تو میتھمیٹکس 7-8 سال تک چلے گا, شروع ہوگا 7ویں-8ویں سال میں, مگر چلے گا 7-8 سال تک, 14-15 سال تک لگاتار ایوری ڈے وہ جو بھی فریکوینسی اپنے رکھی ہے. میتھمیٹکس نہیں چھوڑنی. ساتھ ساتھ سوشل سائنسز بھی چل رہی ہیں بعد میں, مگر اس دوران میتھمیٹکس اپنا کور دے رہا ہے کیونکہ اس کی اسکوپنگ زیادہ ہے, اس کی جو ڈیپتھ ہے, جو کور ہے اس کا, وہ بہت زیادہ ہے. سو فزکس یا نیچرل سائنسز بھی آگے اوور لیپ کرتی ہیں سوشل سائنسز کو. سوشل سائنسز کے دوران آپ تھیولوجی پڑھائیں, پراپر پوری طریقے سے فلسفہ پڑھائیں, اسلام کا کیا ہے, پوری طریقے سے اس کو تفسیر اور شرح کے اندر غوطے لگوائیں. حدیث کی شرح ہوتی ہے اور قرآن کی تفسیر ہوتی ہے. آپ وہ سوشل سائنسز کی ایج میں آ گئے, 8 سال کے بچے کو تفسیر کیوں پڑھائیں گے؟